آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر حران سطوت پہ لاکھوں سلام، سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی زاری دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کے قبر انور پر آئی اور انہوں نے کیا جملہ قبر انور پر فرمایا کہ محبوب کے غلاموں، حضور کے جانے کا تمہیں بھی بڑا غم ہے، لیکن ان کی بیٹی فاطمہ کو کتنا غم ہے۔ اگر یہ جو دکھ اور غم مجھے پہنچا ہے دن کے اوپر پڑے تو یہ دن رات ہو جائے۔ محبت ہو تو بات اتنی چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد صرف 6 ماہ آپ زندہ رہیں اور اس دنیا سے مسکرائی بھی نہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا مسکرائی بھی نہیں اور 6 مہینے کے بعد وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو محبت ہو تو بات یہاں تک چلی جاتی ہے، محبت ہی نہیں تو اگر گھر کے اندر میت بھی پڑی ہو، خواہ وہ اس کے اپنے بھائی کی ہو، اپنے والد کی ہو، والدہ کی ہو، تو لوگ جو ہے سیاست کے اوپر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے حضرت صاحب، محبت ہی نہیں ہے۔ محبت ہو تو یہاں تک بات چلی جاتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر اور صحابہ کا جو رنگ ہے سرمے کی طرح ہو گیا، دیوانوں کی طرح گلیوں میں پھرے، پوچھیں کہ حضور کو دیکھا ہے، حضور کو دیکھا ہے۔ حضرت بلال حبشی مدینہ پاک چھوڑ کر چلے گئے، صدیق نے فرمایا بلال اذان دو، فرمایا اب اذان نہیں دینی۔ کہتے کیوں نہیں دینی؟ کہتے جب میں اذان دیتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر تشریف فرما ہوتے، اب اذان اس لیے نہیں دینی کہ حضور ہی وہاں پر جلوہ گر نہیں ہوتے، تو اس لیے وہ مدینہ پاک ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ صدیق اکبر جب بات کرتے تو ان کے منہ سے بھنے ہوئے گوشت کی نا بو آتی، تو صحابہ پوچھتے کہ کیا آپ مسواک نہیں کرتے؟ صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر میں رو پڑتا تو مجھے کس نے چپ کروانا تھا۔ افضل الخلق بعد الرسول، کہ صحابہ نے اپنے انداز میں حضور کا جو زاری دنیا 3 صدیاں 300 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زاری دنیا سے جانے کا صحابہ نے اپنی اولادوں کو بتایا، انہوں نے اپنی اولادوں کو بتایا۔ 3 صدیوں تک حضور کا زاری دنیا سے جانے کا غم ہی نہیں کمل ہوا کہ کس طرح ہمارے اوپر کیا بیتی۔ صحابہ نے فرمایا کہ ہمارے اوپر کیا بیتی، حضور کے گھرانے نے کیا فرمایا کہ ہمارے اوپر کیا بیتی۔ 3 صدیوں کے بعد یہ بلاد شریف اور اس طرح یہ محفلیں شروع ہوئیں۔ ہمارے بزرگ تو یہ بات لکھتے ہیں، تو جب تک حضور کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے نا، اس وقت تک ہم بالکل بھی مکمل نہیں ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ اپنے دلوں کے اندر نا حضور کی محبت بھی پیدا کرو، اگر اور جب اقبال پڑھتے ہیں نا حضور پر درود پاک کہتے ہیں میں پانی پانی ہو جاتا ہوں۔ اگر تو اپنے دل کے اندر غیر کی جو ہے محبت، غیر کے وہ جو بت ہے نا سارے وہ نکال کر اگر تو حضور پر درود پاک پڑھا کر، اگر تیرے اندر کوئی اور چیز کی لالچ ہے، کسی قسم کی بھی پیسے کی لالچ ہے، کسی دنیا دار کمینے کی، تم نے اگر کوئی محبتیں وغیرہ پالی ہوئی ہیں، بت کی کوئی محبتیں پالی ہوئی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر نا حضور کا نام میلا نہ کیا کرو۔ پیچھے سے بند کر کے چلاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے دلوں سے ساری چیزیں نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، حضور نے فرمایا کہ کامل ایمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین سے بھی بڑھ کے، رشتہ داروں سے بھی بڑھ کے، مال سے بھی بڑھ کے، اپنے بچوں سے بھی بڑھ کے میری محبت اس کے دل کے اندر نہیں ہے۔ آج میں نے آپ کو صرف منافق کا بتانا ہے اور ایک کلام بھی میں نے انشاءاللہ پیش کرنا ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ ہمیں عشاء کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ امیر المجاہدین دلیر کتنے تھے یہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں۔ تحصیل حاصل پور کے اندر نا ایک کوئی بڑا آستانہ ہے، وہاں پر سالانہ جیسے عرس مبارک پر آپ کو پتہ ہے کہ جہاں جہاں تک ان کے عقیدت مند، ان کے چاہنے والے، ان کے
والے, محبت کرنے والے سب کو دعوت دیتے ہیں تو عرس مبارک ہوتا ہے. تو ایک بزرگ کا وہاں پر عرس تھا, تو پیر صاحب نے حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ آپ کو دعوت پیش کی. تو امیر المجاہدین نے ان کی دعوت کو قبول فرما کے کہا کہ انشاءاللہ عرس مبارک کے اوپر میں آؤں گا, آپ خوب جو ہے سب کو دعوت دے دیجئے, انشاءاللہ عرس مبارک پہ خطاب میں کروں گا. چلیں جی, پینا فلیکس بھی سارے چھپ کے سب کچھ ہو گیا جی. امیر المجاہدین آ رہے ہیں, خصوصی خطاب فرمائیں گے. سربراہ تحریک لبیک یا رسول اللہ. بس ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, اس کو رکھنا. اس کے بعد بات سننے والی ہے. جب وہ دیکھا نا, ایجنسیوں نے سب نے دیکھا کہ جی یہ خادم حسین رضوی آ رہے ہیں, وہ نہ پیر صاحب کے پاس آ گئے. پیر صاحب کے پاس آ کر انہوں نے اتنا دھمکایا, اتنا وہ کیا کہ کہتے پورے پاکستان سے نہ باقی جس کو بھی بلانا ہے کسی مولوی کو بلا لیں, کہتے اس کی تقریر نہیں کروانی. کہتے صرف اس ایک بندے کو نہیں بلانا, باقی جس کو بلانا ہے, جس کا دل کرے پیسے بھی ہم دیں گے, جس عالم کو مرضی بلانا ہے پیسے ہم دیں گے, بلوا بھی ہم دیتے ہیں, لیکن یہ بندہ جو آ رہا ہے ہر جگہ پہ ہو گیا, آپ سب جگہ پہ اعلان ہو گیا, یہ بندہ تقریر نہ کرے. تو پیر صاحب کو اتنا انہوں نے ڈرایا دھمکایا, کہتے اگر یہ بندہ تقریر کرے گا نا, آپ کا آستانہ بھی بند, آپ کا یہ جو مدرسہ ہے یہ بھی بند, مسجد بھی بند, سب کچھ سیل کر کے آپ کو جو ہے نا جیل کے اندر ڈال دیں گے اگر اس بندے نے تقریر کی. پرچے آپ کے اوپر ایسے ایسے کریں گے, سارے وہ اسپیشل برانچ والے, سارے ایجنسیوں والے, سب کچھ ان کو اتنا ڈرایا پیر صاحب کو کہ پیر صاحب مکمل طور پہ ڈر گئے نا, کہتے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. باقی بھی ان کے جو خلفاء سارے ڈر گئے, اتنا ڈر گئے کہ کہتے نہیں یار اب جو ہے نا بابا جی کا خطاب ہم نہیں کروائیں گے. خیر فون پہ نا پہلے بھی بتایا ہوا تھا کہ ہمیں بڑا خطرہ ہے, تو آپ جو ہے نا مہربانی کریں, بس کہتے ہیں ہم عرس کر لیں گے, تو ہمیں بڑا نا خطرہ ہے. تو قبلہ امیر المجاہدین جس دن عرس تھا ان کا آستانے کے اوپر, وہاں سے لاہور سے چل پڑے نا. یہ سفر ہے کوئے جانا, قدم قدم بنائیں, جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں. بات سننے والی ہے, بڑی دلچسپ بات ہے. آپ کہیں گے یار کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ نے اس مرد کلندر کو ذہن کیسا دیا ہوا تھا. آگے والی بات بڑی زبردست ہے. اچھا باقی سارے کھڑے, پولیس والے سارے ڈالے, تو ایجنسیوں والے سارے, بھئی اس مولوی کی پتہ نہیں کدھر کدھر سے نعت خواں بھی تو اس مبارک پہ آتے ہیں, انہوں نے سب نے حاضری پیش کی. اب بابا جی کا صرف خطاب رہتا تھا, باقی بھی علماء کرام نے خطاب کر چکے تھے. اچھا جی سارے کھڑے, ایجنسیوں والے, پولیس والے ڈالے, ہر آستانوں کے نا اس طرح باہر باہر کھڑے. بابا جی کی گاڑی بھی آ گئی وہاں پہ. بابا جی کی گاڑی اندر آئی تو پیر صاحب اور ان کے جو باقی تھے امیر المجاہدین کو نا علیحدہ جا کے نا کمرے کے اوپر, جو مین مہمان والا کمرہ ہوتا ہے اس طرح, تو آستانے کے کمرے میں بٹھا کے نا پیر صاحب تو بابا جی کے قدموں میں گر گئے نا. کہتے بس آپ آ گئے ہیں, یہ نذرانہ ہے, ٹھیک ہے, تو بس کہتے تقریر جو ہے نا نہیں کرنی. بالکل نا, کہتے یہ نذرانہ ہے. تو بابا جی نے نا وہ نذرانہ ان کو واپس, کہتے میں تو یہ تو نہیں لینے آیا, جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں آپ نے تقریر رکھی ہے تو انشاءاللہ تقریر تو ہونی ہے. کہتے نہیں بس جو ہے نا ہمیں بڑا خطرہ ہے, آپ جو ہے نا تقریر نہیں فرمائیں گے. بابا جی نے ان سے وعدہ کر لیا پیر صاحب سے, کہتے چلو ٹھیک ہے میں نا تقریر نہیں کروں گا آپ کے آستانے کے اوپر. اب آگے والی بات سننے والی ہے. اللہ اکبر. بابا جی نے کہا مجھے صرف اسٹیج پہ لے چلو. کہتے چلیں ٹھیک ہے اسٹیج پہ لے چلیں. اسٹیج پہ آ گئی تھی امیر المجاہدین, نعرے لگے لبیک یا رسول اللہ. اپنا نعرہ تو کبھی انہوں نے لگوایا بھی کوئی نہیں. تو جب آپ ہاتھ میں مائک دیا نا, تو بابا جی نے کہا کہ پیر صاحب سے میں وعدہ کر چکا ہوں کہ آپ کے اس آستانے کے اوپر میں کوئی تقریر وغیرہ بھی نہیں کروں گا, کیونکہ بہت زیادہ ان کے اوپر دباؤ ہے, حکومت کا بھی, ایجنسیوں کا بھی, اسپیشل برانچ والوں کا بھی, پولیس کا بھی, ہر طرح سے دباؤ ہے کہ اگر میں تقریر کروں گا تو یہ سب کچھ جو ہے نا بند ہو جائے گا ان کا. تو اس لیے مجمع سے پوچھا نا بابا جی نے, کہتے تقریر سننی ہے, کس کس نے تقریر سننی ہے. مجمع تو پھر ان کے انتظار میں تھا, ماشاءاللہ بڑا مجمع تھا.
وہ کہتے لبیک، ہم نے کہتے تقریر آپ کی سن کے جانے ہیں ہر حال میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مرد کلندر کو دیکھے نا یہ ذہن کیسا دیا ہوا تھا، کہتے چلو ٹھیک ہے بھائی ساؤنڈ والے تمہارے پاس جو ہے نا وقت ہے، ادھر تقریر نہیں کرنی نا، یہ حاصل پور روڈ کے اوپر ساؤنڈ لگاؤ، ابھی جو ہے نا حاصل پور روڈ کے اوپر جتنا جلدی ہو سکے ساؤنڈ لگا دو، تمہارے پاس 8 سے 10 منٹ ہے، سیٹنگ کر لو، جیسے مائک آن ہو سارے اسپیکر چل پڑیں تو پھر جو ہے نا مجھے کہہ دینا ہے۔ اب ادھر تقریر نہیں کرنی نا، آستانے کو خطرہ ہے اور سب کچھ ہر چیز کو خطرہ ہے، لیکن حاصل پور روڈ کے اوپر تو تقریر ہو سکتی ہے۔ بابا جی کہتے تھے کہ ملک جو ہے ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے، تو کسی کے باپ کا ملک تو نہیں ہے، ہمارا جہاں دل کرے گا ہم لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں گے، نظام مصطفیٰ کی بات کریں گے۔ وہ حاصل پور روڈ کے اوپر ساؤنڈ جو ہے نا لگا دیا۔ اب آپ امیر المجاہدین آئے اور حاصل پور روڈ کے اوپر عوام حضور کے غلام سارے بیٹھے اور آپ نے پھر کتاب شروع کر دی ہے، الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ۔ پھر اس کے بعد جو کھینچا انہوں نے بابا جی نے ایک ایک کر کے، کہتے تو نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا تم لوگوں نے، خبردار کہتے اگر کسی ایک بندے کے اوپر بھی پرچہ کاٹا نا تو پھر دیکھ لینا کہ میں اس کے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ بابا جی کی تو پھر ان کی گرج ہی اور تھی، ان کی آواز، ان کا دبدبا، ان کی بات کرنے کا سٹائل، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک آواز ایسی دی ہوئی تھی گرج والی کہ جب وہ بات کرتے تھے تو کفر کے حوالوں میں بھی ہلچل مچ جاتی تھی، یہ تو پھر کچھ بھی نہیں تھے۔ کہتے ایک بندے کے اوپر بھی اگر پرچہ کاٹا تو پھر دیکھ لینا میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں، تم مجھے نہیں جانتے۔ جیسے وہ آیا نا ایس ایچ او، بدماش ایس ایچ او، سارے پاکستان کے سب سپیکر اتر گئے مساجد کے نا، تو ایک پولیس والا آ کے کہتا آپ کے، کہتے وہ خود مولوی صاحب بھی کہتے وہ جی لے جو اترے پہلے ہی سپیکر، کہتے پہلے یار کوئی ہم سے بات کرتے، کوئی ہمارے ساتھ لڑائی بڑائی کرتے، کوئی پتہ چلتا بھئی ادھر حضور کے غلام مساجد کے بھی کوئی وارث ہے، کہتے وہ فون کرتے تھے پہلے ہی، کہتے اترے پہلے لے جاؤ۔ کہتے یار یہ اتنی تو بزدلی دکھائی مولویوں نے۔ تو بابا جی کے پاس نہ آ گیا جی بدماش ایسا جو ڈی ایس پی تھا، جو بھی تھا وہاں کا جو بدماش تھا نا لاہور کا سب سے بڑا گنڈا، وہ آ گیا، کہتا جی حکومت کے آرڈر کی وجہ سے کہتے آپ کے ابھی بھی مسجد میں سپیکر لگے ہوئے ہیں۔ بابا جی نے کہا مولوی خادم تو مر سکتا ہے لیکن سپیکر تو نہیں اتر سکتا۔ کہتے آپ کو پتہ ہے پاکستان کی ساری مساجد کے سپیکر اتار دیے ہیں، بس ایک طرف لگا ہوا ہے، یار باقی جو 3 طرف لوگ رہتے ہیں ان کو اللہ اکبر کی ضرورت نہیں ہے، اذان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہتے اگر تو نے ہاتھ بھی لگایا نا سپیکر تو اتارنے کی دور کی بات ہے، جا کے تو ہاتھ لگا، پھر میں تجھے بتاتا ہوں کہ میرا نام خادم حسین رضوی ہے۔ وہ ادھر سے نکلا نا وہاں سے فوراً ہی، کہتے نہیں بھی نہیں، کہتے جا کے جتنے پرچے کاٹنے کاٹ دے، لیکن مسجد کے اوپر سپیکر جو لگے ہوئے ہیں یہ نہیں اتر سکتا۔ تم لوگ کیا کہتے ہو، اس کے کوئی وارث ہی کوئی نہیں ہے، ہمارے اپنے گھر کی کوئی ٹوٹی نہیں اتارنے دیتا، اور تم کہتے ہو کہ مسجد کے سپیکر اتارنے اللہ کا گھر ہے، اس کا وارث ہی کوئی نہیں ہے۔ اس طرح جو ہے نا دلیری اس وقت آتی ہے، دل سے عشق و تمنا می شود، خاک ہم دوش سوریا می شود۔ اقبال کہتے ہیں بندہ دلیر اس وقت ہوتا ہے جب محبت رسول سینے میں ہو، اس کے بغیر بندہ دلیر نہیں ہوتا۔ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین غزوہ احد کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک اس وقت جب حضور جہاد فرما رہے تھے تو منافق مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ 3 میل بنتا ہے اور شریف کا جو میدان ہے 3 میل بنتا تھا، 1.5 میل چل کے نا 300 منافق کو عبداللہ ابن ابی، وہ سب کا سردار تھا نا منافقوں کا، وہ نا سب کو واپس لے آئے، کہتے نعوذ باللہ حضور تو ہمیں مروانے جا رہے ہیں، بندے مروانے جا رہے ہیں۔ دیکھیں یار ٹھیک اس وقت مسجد نبوی شریف کے اندر وہ کون سی حضور کی زاری حیات میں پڑھ رہے تھے، اور منافقوں نے مسجد درار بھی تعمیر کی نا۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ تخریب کاری کے لیے ہم جی یہ مسجد بنائی ہے، انہوں نے کہا یہ تو اصلاح کے لیے ہم نے بنائی ہے، کہ مسجد قباء کے اندر جو نہیں جا سکتے یا جو معذور ہیں جن کا گھر قریب ہے اور ادھر کوئی رہائش وغیرہ بھی کرنا چاہیے، اس لیے جی ہم نے بنائی ہے، ہم نے تو اصلاح کے لیے یہ مسجد بنائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے
اور وہاں پر آ کر آپ بھی نماز جو ہے نا ادا فرمائیں, ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. حضور نے اس مسجد کو گرا دیا. ہاں, صحابہ نے پوچھا نہیں, پھر جا کر جب حضور حکم فرما دیتے تھے تو انے واہ سے دوڑ کے حضور کے جو صحابہ تھے بس اس طرح انے واہ محبت کی ہے انہوں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ پھر کون بیٹھا ہوا یا کون نہیں, بس اسی وقت جا کے انہوں نے بالکل پلاٹ بنا دیا, بالکل سیدھا پلان, بالکل سب چیز ان کی جو ہے نا گرا کے. تو اس طرح حضور سے محبت کی ہے. عبداللہ ابن ابی, اس نے, کیونکہ اس کا جو بیٹا تھا وہ خالص مسلمان تھا, حضور کا سچا غلام تھا نا. ایک وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس المنافقین, جب وہ حضور نے اس کا جنازہ پڑھا تو ایک اس میں 3 صورتیں تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ بھی پڑھا اور 1000 جو اس کے منافق کے ماننے والے تھے انہوں نے سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا کلمہ پڑھ لیا وہ حضور کے, کیونکہ اس نے کہا تھا کہ بھائی اگر میں اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ میں جب چلا جاؤں نا دنیا سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قمیص مبارک ہے اس کی جو ہے نا مجھے ضرورت ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو اندر لیب میں اتار دیا گیا نا, ایک قمیص پہنانے کا حضور کا کرتا مبارک, وہ اس لیے کہ یہ بدنیم البدل تھا. حضور نے بدلہ لیا کہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی بھی کرتا پورا نہیں آ رہا تھا تو اس نے ابن ابی, عبداللہ ابن ابی نے کرتا دیا تو انہوں نے پہنا تھا. وہ حضور نے بدلہ مکمل کیا کہ صحابی رسول کا جو اس نے پہنایا تھا وہ اس لیے کرتا حضور نے اس کو منافق کو پہنایا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب یہ جو آپ نے کرتا پہنایا یہ اس کو کوئی فائدہ کوئی نہیں دے گا. منافق اتنی بڑی چیز ہے منافقت کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب میں نے پھر بھی اس کو معاف نہیں کرنا اگر آپ کا کرتا مبارک بھی یہ پہن کے تو آخری جا رہا ہے. وہ قبر کے اندر بھی چلا گیا تھا, دوبارہ حضور نے اس کو قبر سے واپس ہو کیا. حضور نے اپنا لعاب دہن بھی آخری مرتبہ نا اس کے منہ کے اندر ڈالا, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اے میرے محبوب میں نے پھر بھی اس کو معاف نہیں کرنا. یہ رئیس المنافقین تھا, رہے گا اور تا صبح قیامت تک اس کا جو ہے نا اسی طرح رئیس المنافقین ہی رہنا ہے. میں نے اس کو نہیں بخشنا. دیکھو یار منافقت کتنی بڑی, کتنی منافقت جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے پھر بھی معاف نہیں کیا. حضور نے جنازہ بھی پڑھا اس کا, وہ اس لیے کہ ایک تو اس کے بیٹے کی دلجوئی نہ ہوتی, اس کی بھی خواہش تھی کہ میرے, لیکن یہ بات ہے منافقت بڑی جو ہے نا بڑی چیز ہے. منافق کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نشانیاں بتائی ہیں. ایک تو وہ بات کرے تو وہ جھوٹ بولتا ہے, امانت میں خیانت کرتا ہے. بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, امانت میں خیانت کرتا ہے. امیر المجاہدین نے جو منافق کے بارے میں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ منافق نہ کسی بھی صورت کسی بات پر راضی نہیں ہوتا, یہ بھی منافق کی پہچان ہے. اس لیے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اس طرح ہو, ہماری آرزو ایک ہی ہونی چاہیے کہ جب روح میرے بہرہانے خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا. کون سا کلام پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ. بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ, بولو صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان ہے. وہ کمال حسن حضور ہے
کہ گمان نقصے جہان گی، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، صلو علیہ وآلہ، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں نہیں سو یہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے مرتضیٰ وہ چلے نبی، سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے مرتضیٰ وہ چلے نبی، کوئی خط ہے ان کے عروج کی، کوئی خط ہے ان کے عروج کی، کوئی خط ہے ان کے عروج کی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، بولو صلو علیہ وآلہ، سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے مرتضیٰ وہ چلے نبی، کوئی خط ہے ان کے عروج کی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر، سر عرش پر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں، وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، دل پہ ہاتھ رکھ، سچ سچ دس، اپنے سے نا خود ضرور روزانہ پوچھا کریں جب سوتے وقت نا کہ یار میں کہاں جا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کر رہا ہوں، حضور کے غلاموں سے پیار کر رہا ہوں. روزانہ سوتے ہوئے کم از کم تو بندے کو 1.5-2 گھنٹے نیند نہ آئے نا حضور کی محبت میں. ویسے تو درود پاک پڑھتے ہوئے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا 1 منٹ کے اندر یہ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنی مرضی پریشانی ہو نا، جو کچھ مرضی آپ کو ٹینشن ہو، ڈسٹرب ہو آپ، لیکن درود پاک پڑھتے جائیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ہاں نیند آئے گی انشاءاللہ. تو لیکن نا جب روزانہ دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس، دل سے پوچھا کریں کہ یار میں اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کر رہا ہوں، کیا میں بالکل دین اسلام کے اوپر چل رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ، حق والوں کے ساتھ ہوں یا نہیں ہوں. اگر دل کھٹکے، حضور نے فرمایا جو دل کھٹکے نا، جو بات دل میں کھٹکے وہ سمجھنے وہ حق والی بات نہیں ہے. دل جس کے اوپر مطمئن ہو، دل جدھر ہوتا ہے دلدار وہی ہوتا ہے. ہاں دل جدھر ہوتا ہے دلدار وہی ہوتا ہے. یہ نہیں کہ دل کسی اور کی طرف ہو اور بندہ کہے کہ میں تو عاشق رسول ہوں. عاشق رسول بتانے سے نہیں ہوتا. آپ صحابہ کی زندگی سے لے کر نا امیر المجاہدین تک تمام حضور کے غلاموں کی ہسٹری کو پڑھیں، تمام ولی اللہ کی ہسٹری کو پڑھ کے دیکھیں، غازیان اسلام جنہوں نے حضور سے انیوا محبت کی ہے.
پڑھ کے دیکھیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کسی نے بھی نا بتا کے نہیں کیا عشق, انواع عشق کیا ہے. ہاں بالکل آنکھیں بند کر کے حضور سے محبت کرنی ہے. حضور کہیں کہ یار یہ میرا غلام ہے, دل تے ہتھ رکھ, سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا, جے عشق نبی نہیں سینے وچ, وتراز ایمان دا مطلب کیا, وت ہندوستان ہی ٹھیک ہاسے, اتنے نقصان دا مطلب کیا, جتے پاک نبی دی عزت نہیں, دس اس پاکستان دا مطلب کیا. ناموس رسالت کی جنگ شروع ہو چکی ہے. اب اس کے اندر جو رہے گا اس کا تو پھر انشاءاللہ بیڑا پار ہے. جو اس سے ہٹ جائے گا کہ یار بس یہ کیا ناموس رسالت ہے, کیا لبیک یا رسول اللہ, اور کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, پھر آنکھ بند ہونے کی دیر ہے. لوگ نا لبرل اس لیے بن گئے ہیں کہ ہمارے جو ہے نا کافی دین چھپایا ہے. ہاں دین چھپا کے نہیں, دین واضح ہے بالکل, اور ہر بات ہے دین کے اوپر. ہاں عروہ بن مسعود کو کیا جواب دیا صدیق اکبر نے, یہ بات کیوں نہیں بتائی, امسس بدر اللات. جب عروہ بن مسعود نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جو آپ کے ساتھ ہیں صحابہ کے بارے میں کہ بھئی یہ آپ کو چھوڑ جائیں گے, تو حضور کے اس غلام افضل الخلق بعد الرسول انہوں نے کیا جواب دیا, کہتے امسس بدر اللات منات, جا جا کے جو ہے نا لات و منات کے پیشاب جا کے چاٹ جا کے, تو کہتا ہے کہ ہم حضور کو چھوڑ جائیں گے. اب تو نے بتانا ہے کہ عروہ بن مسعود, تو نے بتانا ہے کہ حضور سے ہم نے کس طرح پیار کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نا اس طرح دیکھے صدیق اکبر نے کیا جواب دیا ہے. ہاں ایسے کر کے. خالد بن ولید نے کیا جواب دیا بہان کو, وہ کہا کہ جی دیکھو تم لوگ آئے ہو کہ میں نے رات ہی پڑھا ہے. خالد بن ولید نے کیا جواب دیا رومیوں کو, نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. وہ رومی نے کہا کہ کیسر نے نا, رومی کے جو وہ تھا سربراہ, اس نے کہا کہ آپ لوگ آئے ہو مدینہ پاک سے لوٹے پٹے, یہ کپڑے وغیرہ کس طرح, یہ بات نہیں ہوتی کہ کپڑوں وغیرہ سے اور اس طرح عشق ہوتا ہے. بھوک کی بھی خوشیاں ہوتی ہیں. کون کہتا ہے بھوک ہر چیز چھین لیتی ہے, حضور کی محبت کچھ نہیں چھینتی. بھوک کی بھی خوشیاں ہوتی ہیں, بھوک کی بھی جو ہے نا, اور ملت فروشوں کی خوشی نہیں ہوتی, دین فروش کی خوشی نہیں ہوتی. ہاں تو خالد بن ولید نے اس کو کیا جواب دیا, کہا کہ بس ہم سال کے بعد آپ کو سب کچھ بھیج دیں گے, آپ کیا مدینہ پاک سے آئے ہو لوٹے پٹے آپ لوگ آئے. تو خالد بن ولید, حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں جواب دیتا ہوں, اور ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا میں جواب دیتا ہوں. خالد بن ولید نے فرمایا آپ لوگ رکیں, اس کا جواب میں دیتا ہوں. حضرت خالد بن ولید نے پتہ کیا فرمایا, کہتے تم جو بات کرتے ہو نا یہ بات نہیں ہے, غیرو گل وچ ہو رہے, بات کچھ اور ہے جو ہم آپ لوگوں سے جو ہے جنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں رومیوں کے ساتھ. انہوں نے کہا کیا ہے جی, کون سی بات ہے. کہتے ہم حضور کے وہ غلام ہیں جو خون پیتے ہیں. وہ بات کا اس وقت یہی تھا. ہاں آج جو لوگ کہتے ہیں نا اسلام امن کا درس دیتا ہے, اسلام اس وقت امن کا درس دیتا ہے جب حضرت بلال حبشی کعبے چھت کے اوپر چڑھ جاتا ہے. اب دیکھیں پورے مسلمانوں کو ہی کیوں لتاڑا جا رہا ہے, صرف پاکستان رہ گیا, پوری دنیا کے مسلمانوں کو کفار نے لتاڑ کے رکھ دیا, اس لیے کہ دین صحیح طریقے سے جو ہے وہ امن کا درس دیتا ہے, اسلام امن کا درس دیتا ہے. وہ امن ہم بھی چاہتے ہیں امن ہو, یہ اب ہم امن سے بالکل بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے, لیکن جہاں پہ اتنے ظلم کے پہاڑ گر جائیں, برما شام فلسطین, ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو جلا کر ان کا گوشت کھا لیں, اور برما کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کے بھی, اور یہ میں بات سمجھانے کے لیے اس طرح کرتا ہوں ورنہ زبان جو ہے نا جلتی ہے اس طرح بات کرتے ہوئے. یہ آپ کے سامنے اس لیے ہے کہ ہم کچھ حضور کی محبت ہمیں پتہ چلے کہ یہاں پر دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. بابا جی کہتے تھے چونٹی کا بھی حقوق ہوتا ہے, چونٹی ہے نا یہ مکوڑے ہیں, ان کے بھی, کیڑوں کے بھی حقوق ہیں, مسلمانوں کا کوئی حقوق کوئی نہیں ہے.
اب یہ ابھی اپر پنجاب کی سائڈ کی بات ہے. کل میں نے, چلیں یہ بات رہنے دیتے ہیں کیونکہ بچے بھی بیٹھے, ہو سکتا ہے کہ لیڈیز بھی سن رہی ہوں, پھر انشاءاللہ اکیلے میں یہ بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ یار عصمتیں لوٹی جائیں. جہاں پر بیٹیاں کشمیر کی جو ہے کان کے ساتھ لگائیں کہ آج محمد بن قاسم آ رہا ہے, کہتے ہیں نہیں اب محمد بن قاسم نہیں آنا, اب تو اسلام کا امن کا درس دیتا ہے. شام کی بچیاں چیخیں اور دیواروں کے اوپر لکھ دیں کہ اب محمد بن قاسم نہیں آنا. چھوڑیں, آج حضور سے پیار کریں. حضور کی مکمل اخلاق مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ہے. اخلاق کا معنی ہے برتاؤ کرنا, اور وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا معنی بھی غلط بتایا گیا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا جو اصل معنی ہے وہ یہ ہے. یہ تو بتایا ہے نا کہ جی حضور کے خلاف, دین کے خلاف کوئی کچھ کرتا رہے, دین تو کسی کو کچھ کہتے ہی کوئی نہیں ہے. یہ بات نہیں ہے. اصل بات جو بات ہے امیر المجاہدین امت کو سمجھا کے گئے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا معنی کیا ہے. بتائیں مجھے امت وہ کون سا گناہ ہے وہ نہیں کر رہی؟ جو امت سارے گناہ کر رہی ہے, لیکن وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی برکت ہے کہ خنزیر کی طرح وہ شکلیں نہیں بدل رہی. ہاں جی, جانوروں کی طرح, بندر کی طرح, وہ جو پہلے کے لوگ کچھ گناہ کرتے تھے نا تو اس طرح شکل ان کی وہ تبدیل ہو جاتی تھی. کوئی خنزیر بن جاتا تھا, کوئی بندر بن جاتا تھا. ہاں جی, آسمان سے جو ہے پتھر برس جاتے تھے, جوؤں کا عذاب آیا, کتنے سارے عذاب. یہ حضور کی برکت ہے. یہ حضور آئے ہیں تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا معنی کون سا اصل مطلب ہے کہ یہ جو شکلیں نہیں بدل رہی, یہ جو بندر نہیں بن رہے, خنزیر نہیں بن رہے, کتے نہیں بن رہے, یہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا اصل معنی یہ ہے. اور حضور کا اخلاق مبارک, یہی لوگ کہتے ہیں, ہم نے تو بچپن سے یہی سب کا وہ سنا ہے کہ جی اخلاق تو یہی ہے کہ کوئی کسی کو کچھ نہیں کہنا. تب وہ اخلاق یہ ہے کہ ہماری ذاتی کوئی بات ہو, لیکن جب حضور کی ناموس عزت کی بات ہو, دین کی بات ہو, ہمیں پتہ ہو یہ بات دین کی حق ہے, پھر اس کو بندہ جواب ہی کوئی نہیں دے سکتا. اخلاق تو یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے چاہا کہ یہ چادر بچھانے کے مستحق ہے, حضور نے اپنی مبارک چادر بچھا کر اخلاق پیش فرمایا. حضور نے جن کے لیے چاہا کہ یہ معافی کے حقدار ہیں, ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا. اور جن کے لیے حضور نے چاہا یہ تلوار کے مستحق ہیں, حضور نے اپنی مبارک تلوار کے ساتھ اخلاق پیش کیا ہے. ہاں, اخلاق کا معنی ہے برتاؤ کرنا کسی کے ساتھ. حضور کا غزوہ بدر میں جانا بھی اخلاق ہے, حضور کا غزوہ خندق میں جانا بھی اخلاق ہے, حضور کا غزوہ تبوک میں جانا بھی اخلاق ہے. 74 جنگیں ہوئی ہیں جس میں سے 47 میں حضور نے صحابہ کو بھیجا جس کو کہتے ہیں سرایا, اور 27 کے اندر حضور با نفس نفیس خود تلوار لے کر جو ہے تشریف لے کر میدان میں منوایا. ہاں, تب مدد آتی ہے فرشتوں کی کہ جب میدان کے اوپر میدان لگایا جاتے ہیں نا تب فرشتوں کی مدد آتی ہے. آج تک ہم بڑا وہ سنتے تھے جی بڑے پیر صاحب کی یہ کرامت ہے, یہ کرامت ہے, یہ کرامت ہے. بابا جی نے فرمایا ہون تو آنے کرامت کتنے, ہاں جی, ان کو بھی سب کو نا, ہاں کہتے ہون تو آنے کرامت کتنے نے, بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کھاتے جڑے بانڈ رہے ہیں کتنے نے تو آنے کرامت. تسی کوئی کرامت لکھاؤ کہ وہ کچھ ہو. تو یہ میدان لگایا بابا جی نے فیض آباد میں, تو پھر ختم نبوت کے اوپر پیرا دے کے دکھایا. یہ میدان لگا فیض آباد کے اندر تو پھر ناموس رسالت کا مسئلہ حل ہوا. ہاں, ان کو سلام پیش ہے کہ جنہوں نے ساتھ دیا اس مرد کلندر کا بھی, اور ان کا کچھ نہیں رہنا. اب جو ناموس رسالت کا یہ مسئلہ کوئی نہیں مانتے نا, ان کا کچھ بھی نہیں رہنا بالکل. قبر میں بھی بابا جی فرماتے تھے رونا ہے انہوں نے, ہاں جی, دنیا میں بھی ذلیل ہونا ہے, قبر میں بھی, حشر کے دن بھی. حضور نے دیکھ کے پیچھے اپنا رخ انور پھیر لینا ہے کہ تمہارے سامنے ناموس رسالت کا مسئلہ سیاسی تھا. ہاں جی, ناموس رسالت کا مسئلہ سیاسی نہیں ہے, کوئی سیاست نہیں ہے. یہ ناموس رسالت کا مسئلہ, نماز جس طرح 5 وقت نماز فرض ہے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناموس کا مسئلہ ہے, ہر سانس کے اوپر حضور کی عزت کا پہرا دینا فرض ہے. بس حضور سے پیار کرنا ہے جس طرح حضور کے غلاموں نے
حضور سے پیار کیا ہے انے واہ آنکھیں بند کر کے. ہاں بس بالکل حضور کا جب بھی نام مبارک آئے محمد. ہاں بابا جی کہتے تھے میں دیکھتا ہوں کہ اپنے سنیوں کے اندر بھی بس ایک مرتبہ چونتے ہیں اس کے بعد تمہارے کوئی انگوٹھے تھک جاتے ہیں. نہیں، 1000 بار بھی حضور کا نام آئے محفل کے اندر بھی، چاہے اکیلے میں آپ سنیں تو ضرور صدیق اکبر کی یہ سنت ادا کیا کریں. بار بار جب بھی حضور کا نام آئے تو انشاءاللہ یہ لگائیں گے نا آپ کی آنکھوں میں درد بھی نہیں ہوگا. ہاں ہر وقت حضور کا نام جب بھی آئے چومیں گے. یہ میں اس فقیر کا دعویٰ ہے، میری آنکھوں میں الحمدللہ درد نہیں ہوا کبھی. سچی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، کیونکہ بابا جی نے فرمایا کہ جب بھی حضور کا نام آئے تو چوما کرو اور بالکل تہہ دل سے جو ہے نا اس طرح لگائیں تو پھر دیکھیں. اور انشاءاللہ میرا یہ بالکل کامل پکا ایمان ہے کہ پوری زندگی جو ہے نا جب تک یہ اس طرح میں کرتا رہوں حضور کا نام جب بھی آئے، ذکر سجن دم بدم تارے سجن کہاں کا انج بھی سجن واہ واہ انج بھی سجن واہ واہ. حضور کا ذکر تو ہر سانس کے بھرنے میں ہونا چاہیے نا، کیونکہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، عمارت کل، حکومت کل، حکومت کل، حکومت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے. نہ روح امین، نہ عرش بری، نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلیں ازل کی نہاں تمہارے لیے. عطائے عرب، جلائے کرب، فیوز عجب، بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے لیے. بغیر طلب حضور سے جب محبت ہو نا، حضور اتنا دیتے ہیں، 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 اتنا دیتے ہیں. جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. آتا ہے فقیروں پہ ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. یہ شام و سحر، یہ باغ و شجر، یہ شمس و قمر، یہ طیب و سپر، یہ حکم رواں تمہارے لیے. بنے دو جہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے. بس یہ زبان بھی حضور کے لیے، جب آپ چلیں تو پھر بھی حضور کے لیے، آپ کا جب ہاتھ اٹھے تو تب بھی حضور کے لیے. سب کچھ جب آپ حضور کو اپنا دل دے دیں گے نا، پھر یہ دل خود بخود آپ کے سب کچھ حضور کی محبت میں انشاءاللہ، حضور کے غلاموں کی محبت میں انشاءاللہ ڈال دے گا. ہمارا ایک ہی دستور ہے، انہیں جانا. سب کا مقصد یہی ہے، سب کا. زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا، دل دا کلمہ کوئی کوئی پڑھتا. گھما پھرا کے بات تو وہی ہے ہماری نا، کہ کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علمہ وچ پھسا ملا، کوئی یار دی گل سنا ملا. جہاں بیٹھیں حضور کا ذکر، اللہ پاک کا ذکر، حضور کے غلاموں کا ذکر. بالکل غیبت کرنا بھی چھوڑ دیں، اپنے آپس میں یا جتنے بھی کسی کو آپ جانتے ہیں اس کی کوئی بھی اپنے عیبوں پہ ڈال کر پردہ اقبال. ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے، کوئی جیسا بھی ہے یار. ہم اگر اپنے ادھر گریبان میں جا کے نا، ہم پتہ نہیں کتنے یار ہم گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہے نا، لیکن غدار نہیں ہے. حضور کی امت غدار نہیں ہے، یہ بات پکی ٹھکی ہے. حضور کی جب بات آتی ہے تو پھر امت مسلمہ کے اندر یہ بات بابا جی نے ڈال دی ہے کہ یار ہم سب کچھ ہیں، ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن حضور کی عزت کے اوپر جو ہے نا کوئی بھی کمپرومائز نہیں. اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اور بھائی ان کا عبد الرحمن، اس کا نام صرف بھی مجھے تھوڑا سا وہ ہے، باقی تو ماشاءاللہ. حالانکہ بار بار چلیں کوئی بات نہیں، انج بھی سجن واہ واہ انج بھی سجن واہ واہ. عبد الرحمن بھائی نے یہ محفل سجائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا محفل کو سجانا قبول اور منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا بھی قبول فرمائے. ذکر اذکار کیا، اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قصد کے معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی عظمت رفتہ کو بحال فرمائے، امت مسلمہ میں جہاد کی حرکت پیدا فرمائے.
پاکستان کو نظام مصطفیٰ کی بہاریں توفیق عطا فرمائے. ہم اپنی زندگیوں میں حضور کا دین تخت پر دیکھیں اور پھر ہم بھی بالکل ہمارا دل مچلے کہ یار واقعی حضور کے غلام تخت کے اوپر بیٹھے ہیں تو سارا مسئلہ انشاءاللہ, کیونکہ جب حضور کا دین تخت پہ آئے گا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. بس وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.